اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ اب یہاں سے مصنف کافیہ یعنی علامہ ابن حاجب علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں الجمع شرطہ صیغۃ منتہی الجموع بغیر حین کا مساجد و مصابیح۔ جمع اس کی شرط ہے صیغہ منتہی الجموع جو بغیر ہا ہو جیسے مساجد اور مصابیح۔ قولہ الجمع اجماع کے بیان سے فارغ ہو کر یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جمع کا بیان شروع فرماتے ہیں جو علل 9 میں چھٹی علت ہے۔ عدل، وصف، تانیث، معرفہ، عظمہ، جمع، یہ چھٹی علت ہے۔ اب سوال ہوا جمع کو علل 9 سے شمار کرنا درست نہیں کیونکہ جمع از قبیل اسماء ہے جس کی تعریف آنے والی ہے، اور علل 9 از قبیل صفات اسماء۔ جمع یہ از قبیل اسماء ہے اور علل 9 از قبیل صفات اسماء، تو جمع کو علل 9 سے شمار کرنا درست نہیں۔ جواب یہ ہے کہ یہاں پر جمع سے مجازاً جمعیت مراد ہے۔ جمع سے مجازاً جمعیت مراد ہے۔ از قبیل اطلاق ملزوم و اراد لازم، تو جمع ہوا ملزوم اور جمعیت لازم، بولے ہیں ملزوم مراد لیا ہے لازم، تو یہ مجاز ہوا۔ یہاں پر جمع سے مجازاً جمعیت مراد ہے، از قبیل اطلاق ملزوم و ارادہ لازم۔ قولو شرط صیغۃ منتہی الجموع یعنی جمع کے سبب مناصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ جمع کے سبب مناصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ منع صرف میں معتبر صیغہ منتہی الجموع اس صیغے کو کہتے ہیں جس کا اول مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف اور بعد الف 2 حرف ہوں، جن میں اول مکسور یا بعد الف 3 حرف ہوں، جن میں اول مکسور اور اوسط ساکن۔ تو اس شرط سے وہ تمام جموع سبب مناصرف بننے سے خارج ہو گئیں جو اس صیغے پر نہیں، جیسے رجال، مسلمون، مسلمات، سحارہ۔ غیر منصرف ضرور ہے سحارہ، یہ غیر منصرف ضرور ہے مگر جمع ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ بوجہ الف مکسورہ تو کریں جمع کے سبب مناصرف ہونے کے لیے یہ شرط ہے کہ منتہی الجموع کے صیغے پر ہو۔ منع صرف میں معتبر صیغہ منتہی الجموع اس صیغے کو کہتے ہیں جس کا اول مفتوح ہو اور تیسرا حرف الف ہو اور بعد الف 2 حرف ہوں، جن میں اول مکسور ہو یا بعد الف 3 حرف ہوں،
جن میں اول مقصور اور وسط ساکن، تو اس شرط سے وہ تمام جموع سبب مناصرف بننے سے خارج ہو گئیں جو اس صیغے پر نہیں، جیسے رجال، مسلمون، مسلمات، سہارا۔ یہ غیر منصرف ضرور ہے مگر جمع ہونے کی بنا پر نہیں بلکہ بوجہ الف مقصورہ۔ یہ صیغہ جمع کے لیے اس لیے شرط قرار دے دیا گیا، یہ صیغہ جمع کے لیے اس لیے شرط قرار دیا گیا تاکہ جمع تغیر سے محفوظ و مامون ہو جائے، کیونکہ یہ صیغہ پھر جمع تکسیر نہیں ہوتا۔ بہی وجہ اس صیغے کو صیغہ منتہی الجموع کہتے ہیں۔ منتہا مصدر میمی فاعل کی طرف مضاف ہے، یعنی ایسا صیغہ جس پر جموع تکسیر منتہی ہوتی ہیں، جس پر جموع تکسیر منتہی ہوتی ہیں، یا اسم ظرف ہے، منتہا مصدر ہے یا اسم ظرف ہے، یعنی صیغہ جو جموع تکسیر کا منتہا ہے۔ اور فرماتے ہیں قولوا بغیرہا، اور کہہ رہے ہیں اس سے مراد بغیرہا، اس سے مراد وہ ہے جو حالت وقت میں تائے تانی سے بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ اس سے مراد وہ ہے جو حالت وقف میں تائے تانی سے بدلی ہوئی ہوتی ہے، یہ معنی حقیقی ہیں۔ اس سے مراد وہ ہے جو حالت وقف میں تائے تانی سے بدلی ہوئی ہوتی ہے، یہ معنی حقیقی ہیں، یا اس سے مجازاً تائے تانیث مراد ہے کہ وہ بحالت وقف ہا ہو جاتی ہے، تو یہ مجاز باعتبار ما یعول ہوا بغیرہا، یہ مجاز باعتبار ما یعول ہوا، تو جو حالت وقف میں ہا ہو جاتی ہے۔ بر تقدیر اول معنی یہ ہوئے کہ جمع کے صیغہ منتہی الجموع، جمع کے لیے صیغہ منتہی الجموع شرط ہے جو بحالت وقف تائے تانی سے بدلی ہوئی ہا کے ساتھ ملتبس نہ ہو۔ اور بر تقدیر ثانی معنی یہ ہوئے کہ جمع کے واسطے صیغہ منتہی الجموع شرط ہے جو بحالت وصل تائے تانی کے ساتھ ملتبس نہ ہو۔ اول تقدیر پر حکم مذکور حالت وقف کے ساتھ مقید ہے اور ثانی تقدیر پر حالت وصل کے ساتھ۔ اب سوال ہوا الجمع شرط ہو صیغۃ منتہی بغیرہا، سوال یہ ہے کہ بغیرہا فرمانا بے ضرورت ہے، کیونکہ جن صیغوں کے آخر میں ہائے مذکور یا تائے تانیث ہوتی ہے، جن صیغوں کے بغیر ہا فرمانا بے ضرورت ہے کیونکہ جن صیغوں کے آخر ہائے مذکور یا تائے تانیث ہوتی ہے وہ سب صیغہ منتہی الجموع کی تعریف مذکور سے نکل گئے۔ کریں کہ بغیر ہا فرمانا بے ضرورت ہے کیونکہ جن صیغوں کے آخر ہائے مذکور یا تائے تانیث ہوتی ہے وہ سب صیغہ منتہی الجموع کی تعریف مذکور سے نکل گئے، اس لیے کہ ایسے صیغوں میں الف کے بعد 3 حرف ہوتے ہیں جن میں وسط ساکن نہیں ہوتا بلکہ متحرک ہوتا ہے، اس لیے کہ ایسے صیغوں میں الف کے بعد 3 حرف ہوتے ہیں جن میں وسط ساکن نہیں ہوتا، جن میں وسط ساکن نہیں ہوتا بلکہ متحرک ہوتا ہے،
اور صیغہ منتہی الجموع کی تعریف مذکور میں وسط کا ساکن ہونا معتبر ہے، تو پھر بغیر ہا فرمانا بھی ضرورت ہوا۔ جواب یہ ہے کہ یہ قول ما علم ضمناً کی تصریح ہے، یعنی جو چیز ضمناً جان لی گئی تھی اسی کو تصریح کر دیا۔ اب سوال کہتے ہیں کہ علامہ میٹھی صاحب الحرامہ وہ فرماتے ہیں اقول بغیر ہا فرمانا بضرورت ہے، کیونکہ فرازینتن بتمام ہی صیغہ منتہی الجموع نہیں، فرازینہ بتمام ہی صیغہ منتہی الجموع نہیں بلکہ فرازن ہے، جس کی جیسے کہ ان قریب صیغہ منتہی الجموع کے اوزان سے ظاہر ہوگا، اور اس میں الف کے بعد 2 حرف ہیں فرازن، جن میں اول مکسور ہے، اول مکسور بغیر ہا کی قید اس لیے اعتبار کی گئی کہ صیغہ منتہی الجموع کے آخر اگر ہا ہوگی تو وہ صیغہ کراہیت جیسے مفرد کے ہم وزن ہو جائے گا، جس سے صیغے کی جمعیت میں کمزوری پیدا ہوگی، اور یہ کمزوری اس کو منع صرف میں اثر کرنے سے روک دے گی۔ ہاں، اور فرماتے ہیں کہ سوال یہ ہوا کہ قید مذکور بغیر ہا کے پیش نظر لازم آتا ہے کہ فوارہ جمع فارحہ، فوارہ جمع فارحہ بمعنی خوش رو منصرف ہو جائے، بمعنی خوشرو، فارحہ خوشرو منصرف ہو جائے، کیونکہ اس کے آخر میں ہا موجود ہے، اس کے آخر میں ہا موجود ہے، اور فرازنہ جمع فرزین بمعنی وزیر شطرنج غیر منصرف ہو، کیونکہ اس کے آخر میں ہا نہیں ہے، اس کے ہا نہیں ہے۔ حالانکہ اول منصرف اور دوم منصرف ہے، حالانکہ اول منصرف اور دوم منصرف ہے۔ جواب ہاں میں 2 احتمال تھے بر تقدیر اول، جواب یہ ہے کہ فوارے میں بحالت وقف تائے تانیث سے بدلی ہوئی ہا نہیں ہے، بلکہ یہ ہائے اصلی ہے، بغیر ہا یہ صیغہ منتہی الجموع نہیں رہتا، تو صیغہ منتہی الجموع کی شرط بغیر ہائے مذکور ہونا پائی گئی، لہذا فوارے بحالت وقف غیر منصرف ہوا۔ اور بر تقدیر دوم جواب یہ ہے کہ فوارے میں بحالت وصل تائے تانیث نہیں ہے، تو صیغہ منتہی الجموع کی شرط بغیر تائے تانیث ہونا پائی گئی، لہذا یہ فوارے بحالت وصل بھی غیر منصرف، اور فرازنہ میں بحالت وقف ہائے مذکور پائی جاتی ہے، اور بحالت وصل تائے تانیث تو اس میں صیغہ منتہی الجموع کی شرط متحقق نہیں ہوئی، لہذا وہ دونوں حالت میں منصرف ٹھہرا، وہ دونوں حالت میں منصرف چلیے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں محمد رفیع اللہ ریزی، مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد،
جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں۔ بات چل رہی تھی جمع کی بات چل رہی تھی۔ کل جمع شرط و صیغت و منتجم بغیر ہانی کا مساجد و مساوی، بغیر ہاں تک بات اور گفتگو ہو چکی۔ کا مساجد و مساوی کریں، کا مساجد و مساوی، کا مساجد و مساوی، مساجد جمع مسجد، مساجد جمع مسجد اس صیغہ منتجم کی مثال ہے جس میں بعد الف 2 حرف ہوتے ہیں۔ مساجد جمع مسجد ہے اس صیغہ منتجم کی مثال ہے جس میں بعد الف 2 حرف ہوتے ہیں اور ان میں اول مقصور، یہ بروزن مفاعل ہے۔ اور مسابی جمع مصباح اس جمع منتجم کی مثال ہے جس میں بعد الف 3 حرف ہوتے ہیں اور ان میں وسط ساکن، یہ بروزن مفاعل ہے۔ صیغہ منتجم کے 13 وزن ہیں، 2 یہ اور 11 یہ ہیں، 2 یہ ہوگا اور 11۔ تیسرا فعالین جیسے صلاتین، فعالین جیسے صلاتین جمع سلطان۔ چوتھا فواعل جیسے زوارب جمع زارب۔ پانچواں افاعل جیسے اکارم جمع اکرم۔ چھٹا فعالن جیسے بلاغن جمع بلغن بمعنی بلاغت۔ ساتواں فعائل جیسے صحائف جمع صحیفہ۔ آٹھواں فعالل جیسے جعافر جمع جعفر۔ نواں فعالیو جیسے کراسیو جمع کرسی۔ دسواں فعالیل جیسے قنادیل جمع قندیل۔ 11واں افاعیل جیسے اقالیم جمع اقلیم۔ 12واں تفاعل جیسے تجاریب جمع تجربہ۔ 13واں تفاعل جیسے تماثیل جمع تمثال۔ اور فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا فَرَازِنَةٌ فَمُنْصَرِفٌ، اور فرازنہ بے شک منصرف ہے، یہ بے شک منصرف ہے۔ بے شک منصرف ہے فمنصرف۔ وحزاجر علم للزبو غیر منصرف، اور حزاجر بجو کا علم غیر منصرف ہے۔ لأنه منقول عن الجمع، اس لیے کہ یہ جمع سے منقول ہے، یہ جمع سے منقول ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ وَأَمَّا فَرَازِنَةٌ، سوال پیدا ہوا واو اور اما اس قول میں کس معنی کے لیے ہیں؟ واو و اما فرازن اس قول میں کس معنی کے لیے ہیں؟ جواب یہ ہے کہ واو برائے عطف و اما اور اما برائے تفصیل، جس کے معنی ہے کسی مجمل کی توضیح، کسی مجمل کی توضیح۔ صیغہ منتجم بغیر ہا کہنے سے مفہوم ہوا کہ صیغہ منتجم کبھی
بغیر ہا ہوتا ہے اور کبھی ہا کے ساتھ۔ یہ مفہوم مجمل ہے جس کے حکم کی تفصیل کے لیے دو جملے درکار۔ اول فاما مساجد و مساوی فغیر منصرف، اور دوم واما فرازنتن فمنصرف۔ چونکہ اول جملہ کا مضمون جو معطوف علیہ ہے، فاما مساجد و مساوی، جو معطوف علیہ کا مساجد اور مساوی، تو چونکہ اول جملہ کا مضمون جو معطوف علیہ ہے کا مساجد اور مساوی سے مستفاد ہوتا تھا۔ فاما مساجد و مساوی، مساجد اور مساوی سے مستفاد ہوتا تھا، اور متون میں اختصار مطلوب ہوتا ہے، لہذا اس کو حذف کر دیا گیا۔ مصنف علیہ رحمہ، سوال پیدا ہوا، مصنف علیہ رحمہ کو چاہیے تھا کہ قول کا مساجد و مساوی ترک کر کے سابق کی طرح شرط بغیر ہا پر وجود و عدم کے اعتبار سے تفریق فرماتے، تو اس تقدیر پر اول جملہ عدم ہا پر متفرع ہو جاتا اور دوم وجود ہا پر۔ جو ہے کہ مصنف علیہ الرحمٰن نے یہاں پر تفنن فی العبارہ اختیار فرمایا، اس میں نقطہ حصول اختصار ہے اور ایک پنت دو کاج کا مضمون حاصل، کیونکہ کمساجد و مساوی سے تمثیل کے ساتھ ساتھ تفریق بھی مستفاد ہوتی ہے، مگر تمثیل صراحتاً اور تفریق ضمناً، وللناس فیما یشرکون مذاہب۔ کرے وما فرازنتن فمنصرف۔ سوال یہ ہوا، یہ دیکھیے، قولو حسازر علما لذب، یہ قول ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ وہ حسازر علما لذب غیر منصرف، ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو صیغہ منتہی الجموع کو جمع کی شرط قرار دینے سے پیدا ہوا ہے، جو صیغہ منتہی الجموع کو جمع کی شرط قرار دینے سے پیدا ہوا ہے۔ سوال، تقریر سوال، جب صیغہ منتہی الجموع شرط جمع ٹھہرا علل اتساع سے نہیں تو واجب کہ حسازر منصرف ہو، کیونکہ یہ جمع نہیں بلکہ اس کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے۔ ہاں صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ضرور ہے، مگر صیغہ شرط جمع ہے اور مشروط بدون شروط مفید نہیں، حالانکہ حسازر کا استعمال میں غیر منصرف ہے۔ جواب، جمع عام ہے، خواہ فی الحال ہو خواہ فی الاصل ہو، اور حسازر جمع فی الحال نہیں مگر جمع فی الاصل ہے، کیونکہ اصل میں حزجر بمعنی عظیم البطن کی جمع تھا، پھر بعد نقل زبو بمعنی کفتار کا علم قرار دے دیا گیا، چونکہ جمع فی الاصل ہے اسی واسطے غیر منصرف ٹھہرا۔ جمع فی الاصل ہے، پھر سماعت فرمائیے، کریں وہ حسازر و علما لذب، یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو صیغہ منتہی الجموع کو جمع کی شرط قرار دینے سے پیدا ہوا۔ تقریر سوال یہ ہے کہ جب صیغہ منتہی الجموع شرط جمع ٹھہرا، جب صیغہ منتہی الجموع شرط جمع ٹھہرا علل اتساع سے نہیں تو واجب کہ حسازر منصرف ہو، کیونکہ یہ جمع نہیں کہ اس کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے۔ ہاں صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ضرور ہے،
مگر صیغہ شرط جمع ہے اور مشروط بدون شروط مفید نہیں. مگر صیغہ شرط جمع ہے اور مشروط بدون شروط مفید نہیں. حالانکہ حزازر کا استعمال میں غیر منصرف ہے. جواب جمع عام خاف الاصل ہو خاف الحال ہو اور حزازر جمع فی الحال نہیں مگر جمع فی الاصل ہے کیونکہ یہ اصل میں حزجر بمعنی عظیم البطن کی جمع تھا. پھر بعد نقل زبو بمعنی کفتار کا علم قرار دے دیا گیا. چونکہ جمع فی الاصل ہے اسی واسطے غیر منصرف ٹھہرا. چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد رفیع اللہ رضوی مدرس دارالعلوم غریب نواز الہ آباد جماعت ثالثہ کے طلبہ سے مخاطب ہوں. کچھ سوال و جواب کا سلسلہ چل رہا تھا. ابھی یہ سوال گزرا تھا قولو حزاجر علم لزب. یہ سوال مقدر کا جواب ہے. سوال و جواب کی تقریر ہو چکی. پھر سوال ہوا سوال حزاجر کی غیر یوں پھر سنیے وہ حزاجر علم لزب وما فرازت فمنصرف وحزاجر علم للزب غیر منصرفین. صاحب کافیہ یعنی علامہ ابن حاجب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وقولوا حزاجر علم لزب. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے. یہ ایک سوال مقدر کا جواب ہے جو صیغہ منتہی الجموع کو جمع کی شرط قرار دینے سے پیدا ہوا. تقریر سوال جب صیغہ منتہی الجموع شرط جمع ٹھہرا صیغہ منتہی الجموع شرط جمع ٹھہرا علل تسا سے نہیں تو واجب کہ حزاجر منصرف ہو کیونکہ یہ جمع نہیں کیونکہ اس کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے. تو مترجمہ شرط جمع ٹھہرا. سوال جب صیغہ مترجمہ شرط جمع ٹھہرا علل تسا سے نہیں تو واجب کہ حزاجر منصرف ہو کیونکہ یہ جمع نہیں کہ اس کا اطلاق واحد پر ہوتا ہے. ہاں صیغہ منتہی الجموع کے وزن پر ضرور ہے مگر شرط جمع اور مشروط بدون شروط مفید نہیں. حالانکہ حزاجر استعمال میں غیر منصرف ہے. جواب جمع عام ہے خواہ فی الحال ہو خواہ فی الاصل اور حزاجر جمع وہ حزاجر جمع فی الحال نہیں مگر جمع فی الاصل ہے کیونکہ یہ اصل میں حزجر بمعنی عظیم البطن کی جمع تھا. پھر بعد نقل زبو بمعنی کفتار کا علم قرار دے دیا گیا. چونکہ جمع فی الاصل ہے اسی واسطے غیر منصرف ہوا. پھر سوال پیدا ہوا حزاجر کے غیر منصرف ہونے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جمع فی الاصل ہے بلکہ وجہ یہ ہے کہ اس میں علمیت اور تانیث معنوی ہے کیونکہ حزاجر مادہ کفتار کا علم ہے. مادہ کفتار کا علم ہے
تو علمیت و تانیث بھائی گئی؟ جواب نہیں، بلکہ جنس گفتار کے لیے علم ہے۔ جنس گفتار کے لیے علم ہے، اور مجازاً ذکورت اور انوث کے واسطے نر اور مادہ دونوں پر بولا جاتا ہے۔ سورہ میں ہے کہ حزاجر گفتار و ذوب گفتار و ذبعان بالکسر گفتار نر، ذبعانہ مادہ، لہذا تانیث مانوی تو رہی نہیں۔ علمیت ضرور ہے مگر وہ تنہا کفایت نہیں کرتی، تو جمع فی الاصل اعتبار کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ یہاں ایک فائدہ سماعت فرمائیے۔ فائدہ، علم جنس اور اسم جنس میں فرق یہ ہے کہ علم جنس وہ اسم ہے جو صادق الافراد ہونے کی حیثیت سے ماہیت معہودہ کے لیے وضع کیا گیا۔ علم جنس وہ اسم ہے جو صادق الافراد ہونے کی حیثیت سے ماہیت معہودہ کے لیے وضع کیا گیا، اور اسم جنس وہ اسم ہے جو صادق الافراد ہونے کی حیثیت سے ماہیت کے لیے وضع کی۔ پھر سماعت فرمائیے۔ علم جنس وہ اسم ہے جو صادق الافراد ہونے کی حیثیت سے ماہیت معہودہ کے لیے وضع کیا گیا، اور اسم جنس وہ اسم ہے جو صادق الافراد ہونے کی حیثیت سے ماہیت کے لیے وضع ہو۔ دونوں میں مابلی امتیاز معہودیت ہے جو علم جنس میں معتبر اور اسم جنس میں معتبر نہیں۔ اسی واسطے اول معرفہ ہے اور دوم نکرہ۔ علم جنس اور اسم جنس کا اطلاق فرد پر اگر مطابق ماہیت ہونے کی حیثیت سے ہے، علم جنس اور اسم جنس کا اطلاق فرد پر اگر مطابق ماہیت ہونے کی حیثیت سے ہے تو حقیقت، اور اگر باعتبار خصوص ہے تو مجاز، از قبیل اطلاق مطلق و ارادہ مقید۔ سوال، جب جمع عام ہے، خافل حال ہو، خافل اصل ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو مناسب یہ تھا کہ مصنف علیہ رحمہ یوں فرماتے: الجمع شرطہ صیغۃ منتہی الجموع بغیر حائن و یکون فی الاصل، جیسے وصف میں فرمایا تھا شرطہ ان یکون فی الاصل۔ سوال کی تقریر پھر سماعت فرمائیے۔ سوال یہ ہے، جب جمع عام ہے، خافل ہو خافل اصل ہو، جیسا کہ آپ نے فرمایا، تو مناسب یہ تھا کہ مصنف علیہ رحمہ یوں فرماتے: الجمع شرطہ صیغۃ منتہی الجموع بغیر حائن و یکون فی الاصل، جیسے وصف میں فرمایا تھا۔ جواب یہ ہے کہ اگر یہ فرماتے تو یہ وہم ہوتا کہ وصف کی طرح جمع کبھی اصلی ہوتی ہے، حالانکہ جمع میں عارضی ہونا متصور نہیں، اس لیے اس طرح نہیں فرمایا جیسا کہ آپ نے سوال میں عرض کیا تھا۔ اب فرما رہے ہیں وَالسَّرَابِيلُ إِذَا لَمْ يُسْرَفْ، سرابیل اذا وَالسَّرَابِيلُ إِذَا لَمْ يُسْرَفْ وَهُوَ الْأَكْثَرُ فَقَدْ قِيلَ عَجَمٌ، اور سرابیل جبکہ غیر منصرف ہو اور یہی استعمال میں اکثر ہے تو بعض نے کہا عجمی ہے، اپنے ہم وزن پر محمول ہے۔ کریں وَإِذَا لَمْ يُسْرَفْ
یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقریری سوال یہ ہے، حزاجر کے غیر منصرف ہونے پر جو اعتراض وارد ہوا تھا اس سے چھٹکارا بیں طور حاصل کر لیا کہ جمع عام ہے، خواہ فی الحال ہو خواہ فی الاصل ہو۔ سراویل بمعنی ازار میں کیا کہا جائے گا؟ یہ تو جمع فی الحال ہے نہ فی الاصل۔ کیا سوال پیدا ہوا؟ سوال یہ ہوا وقولو و سراویل ازار لم یصرف، یہ بھی ایک سوال مقدر کا جواب ہے۔ تقریر سوال کی تقریر یہ ہے کہ حزاجر کے غیر منصرف ہونے پر جو اعتراض ہوا تھا اس سے چھٹکارا بیں طور حاصل کر لیا کہ جمع عام ہے، خواہ فی الحال ہو خواہ فی الاصل ہو۔ سراویل بمعنی ازار میں کیا کہا جائے گا؟ یہ تو نہ جمع فی الحال ہے نہ فی الاصل ہے۔ جواب، سراویل جب کہ غیر منصرف ہو اور اکثر غیر منصرف ہی مشتمل ہوتا ہے تو دو حال سے خالی نہیں، لفظ عجمی ہے یا عربی۔ اگر عجمی ہے تو جواب یہ ہے کہ جمع عام ہے، حقیقی ہو یا حکمی ہو۔ سراویل جمع حقیقی نہیں، جمع حکمی ہے کہ اپنی ہم وزن جموع عربیہ پر محمول ہے، جیسے انائم و مصابیح۔ اس تقدیر پر علل، اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اس تقدیر پر علل منع صرف 9 سے زیادہ ہو جائیں گی، 9 مذکورہ اور ایک حمل الموازن۔ جواب، یہ جواب جمع کی تعمیم پر مبنی ہے، نہ کہ علت کے اضافہ پر، نہ کہ علت کے اضافہ پر۔ ہاں چلو